السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي سبوكن Arabic 2.0. ففي هذا الدرس نحن نتعلم كيف تتعرف نفسك، يعني كيف تعرف نفسك على الآخرين. فبدون أي تأخير نذهب إلى الشاشة. پڑھ گئی؟ اچھا عربی میں ہو گیا تھا، اچھا چلو اردو میں کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اسپوکن عربک 2.0. تو آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح آپ اپنا انٹروڈکشن یعنی تعارف کرائیں گے. یہ مختصر سے ایک ٹیکسٹ ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ لیتے ہوئے چلیں گے. اور اس میں آپ کے جو بھی تبدیلی آپ کو کرنی ہے، نام چینج کرنے ہیں اور جگہ کے نام آپ چینج کر دیں گے، تو یہ آپ کے لیے بھی ایک چھوٹا سا مختصر سے ایک تعارف نامہ بن جائے گا. تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اسکرین پر. اسمی صالح واسم ابی عبد الغفار. اسمی صالح واسم ابی عبد الغفار. اسمی صالح واسم ابی عبد الغفار. میرا نام صالح ہے اور میرے والد کا نام عبد الغفار ہے. تو اسمی کے بعد آپ یہاں پر اپنا نام لگا دیں گے. واسم ابی کے بعد یہاں پر آپ اپنے والد کا نام. In English, my name is Salih and my father's name is Abdul Ghaffar. مضى من عمري 12 سنة. مضى من عمري 12 سنة. بارہ دورائیں. مضى من عمري 12 سنة. مضى من گزرنا، من عمری عمر، 12 یعنی 12، سنہ سال کو کہتے ہیں. سنہ من سال. میری عمر 12 سال ہے، یا میری عمر میں سے 12 سال گزر چکے ہیں. لیکن اس طرح تو ہم اردو میں ترجمہ نہیں کرتے ہیں نا، تو کہیں گے میری عمر 12 سال ہے. I am 12 years old. اب مضى من عمری 12 کی جگہ آپ کی جو عمر ہے تو وہ آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں. اچھا، آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عربی میں اس کو کس طرح کہتے ہیں؟ بہت ہی سمپل ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. چیٹ جی پی ٹی میں جائیں، میری یہ عمر ہے، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیں. ٹرانسلیٹ کر دیں کہ آپ وہاں سے کاپی کریں، یہاں پیسٹ کر دیں، ہو گیا مضى من عمری جو بھی ہے. اعیش فی کنف والدی. اعیش فی کنف والدی. دوبارہ دہرائیں. اعیش فی کنف والدی. اعیش میں رہتا ہوں، فی کنف والدی اپنے والدین کے ساتھ. فی کنفی والدی اپنے والدین کے ساتھ. I live under my parents' care. وأسرتي تضم 8 أفراد. وأسرتي تضم 8 أفراد. وأسرتي تضم 8 أفراد. میرے گھر میں 8 افراد ہیں. تضم ہونا. My family has 8 members. 4 بنين و4 بنات. 4 بنين و4 بنات. 4 بنين و4 بنات. بارہ دہرائیں. 4 بنين و4 بنات. ابن کہتے ہیں لڑکے کو اور بن کہتے ہیں لڑکی کو، یعنی 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہیں. بن کا اصل جو معنی ہے وہ بیٹی کو کہتے ہیں اور بیٹے کو کہتے ہیں، اور بن بیٹی کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر لڑکا لڑکی کا ترجمہ ہوگا. میری 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہیں. 4 boys and 4 girls. 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں، یعنی میرے 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. یہ جو اردو ترجمہ ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نظر انداز کر لیجیے گا، یا ہو سکتا ہے کاتب کی غلطی ہو. والدی موظف حکومی فی دائرۃ الکہرباء. والدی موظف حکومی فی دائرۃ الکہرباء. میرے ابو سرکاری ملازم ہیں بجلی کے محکمے میں، یعنی میرے والد سرکاری ملازم. موظف ملازم، حکومی سرکاری، فی دائرۃ الکہرباء سرکاری ملازم ہے بجلی کے محکمے میں. دائرہ محکمہ، بجلی، کہرباء بجلی. کہرباء بجلی کو کہتے ہیں. والدی موظف حکومی فی دائرۃ الکہرباء. میرے ابو سرکاری ملازم ہیں بجلی کے محکمے میں. My father is a government employee working in the electricity department. اب آپ اس میں کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. والدی موظف حکومی کی جگہ کچھ بھی آپ لگا دیں. فی دائرۃ الکہرباء، کہرباء کو ہٹا کر آپ کچھ بھی لکھ دیں. اور کیا لکھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. جو بھی آپ کے والد کا پیشہ ہے اس کو اردو میں چیٹ جی پی ٹی میں جائیں، لکھیں، ٹرانسلیٹ کریں اور یہاں کے پیسٹ کر دیں. یہ آپ کا بن گیا تعارف نامہ.
وأمي ربة بيت تقوم بأعمال المنزل وأمي ربة بيت تقوم بأعمال المنزل اور میری والدہ گھریلو خاتون ہے. ربۃ بیت کا مطلب ہے گھریلو خاتون. تقوم بأعمال المنزل گھر کا کام سنبھالتی ہے. تقوم سنبھالنا معنی ہے یہاں پر. بأعمال المنزل گھر کا کام. میری امی گھریلو خاتون ہے اور گھر کا کام سنبھالتی ہے. وأمی ربۃ بیت تقوم بأعمال المنزل. My mother is a housewife who takes care of everything at home. أخي الكبير يدرس في كلية الهندسة. أخي الكبير يدرس في كلية الهندسة. أخي الكبير يدرس في كلية الهندسة. میرا بڑا بھائی انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہے. کلیہ کالج، ہندسہ یعنی انجینئر. میرا بھائی انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہے. My elder brother is studying at an engineering college. وأختي الكبرى معلمة. وأختي الكبرى معلمة. اچھا، اخی الکبیر یدرس فی کلیۃ الہندسہ کی جگہ یا یدرس کی جگہ جو بھی آپ کے بڑا بھائی کام کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اخی الکبیر یہاں پہ آپ وہ فعل لگائیں گے. کیا کام کرتے ہیں؟ فی کے بعد جس جگہ کام کرتے ہیں یا جس جگہ پڑھتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے. وأختی الکبریٰ معلمۃ. وأختی الکبریٰ معلمہ. اختی الکبریٰ معلمہ اور میری بڑی بہن ٹیچر ہے. My eldest sister is a teacher. تدرس فی المدارس الدینیہ. تدرس فی المدارس الدینیہ. تدرس فی المدارس الدینیہ. وہ دینی مدارس میں پڑھاتی ہے. تدرس کا مطلب معنی ہے پڑھانا. مدارس الدینیہ دینی مدارس. She teaches at religious school. وأنا طالب في الصف الأول. وأنا طالب في الصف الأول. وأنا طالب في الصف الأول. اور میں طالب علم ہوں کلاس اول کا، یعنی میں پہلی کلاس کا طالب علم ہوں. And I'm a student in first grade. أنا والحمد لله سعيد بين والدي وإخوتي وأخواتي. أنا والحمد لله سعید بین والدی و اخوتی و اخواتی. میں الحمدللہ اپنے والدین، بھائی اور بہنوں کے ساتھ خوش ہوں. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. I'm happy living with my parents, brothers and sister. تو آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو اس سبق سے امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. تو اگر آپ کو مزید سیکھنا ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیے اپنے دوستوں کو جو عربک لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں. تو پریکٹس کرتے رہیے اور کوئی سوال ہے تو کامنٹس کریے، انشاءاللہ میں فرصت ملے تو جواب دے دوں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.